بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جو سورج کی طرف سے حرارت آتی ہے اور وہ حرارت زمین کے ساتھ مطلب ریفلیکٹ ہونے کے بعد واپس جب جاتی ہے تو اس روشنی اور حرارت دونوں میں ایک طرح کی کمزوری ہوتی ہے، کیونکہ وہ ٹکرانے کے بعد کی وجہ سے، یعنی ایک سمجھ لیں کہ ڈیفلیکشن ہے. تو زمین کے اوپر موجود مختلف گیسیں جو ہوتی ہیں وہ اس کو ٹریپ کر لیتی ہیں اس حرارت کو. اب مختلف گیسیں جو ہیں ان کی وہ ہیٹ ٹریپ کرنے کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے، اور اس وجہ سے اچھا یہ گیسیں جو ہیں یہ نارملی آکسیجن اور نائٹروجن سے بھاری ہوتی ہیں، تو یہ زمین کی سطح کے ساتھ ساتھ چپکی ہوئی ہوتی ہیں. ان گیسوں کے وہ حرارت ٹریپ کرنے کی وجہ سے ایک افیکٹ پیدا ہوتا ہے، اس کو ہم گرین ہاؤس افیکٹ کہتے ہیں. اب جب آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیں، اگر زمین کی سطح کے ساتھ کوئی حرارت ٹریپ ہے اور وہ باہر نہیں جا رہی، تو زمین کا جو سطح کا ٹمپریچر ہوگا وہ بڑھ جائے گا. اس سے کیا ہوا؟ اس سے یہ ہوا کہ جو گلوبلی مین ٹیمپریچر ہے وہ رائز ہوا ہے، سالانہ اوسط درجہ حرارت جسے ہم کہہ سکتے ہیں. اور جس ریٹ سے پوری دنیا میں رائز ہوا ہے، اس دوران ہمالین ریجن میں 2 گنا رائز ہوا ہے. یعنی کہ 1.8 ڈگری سیلسیس رائز ہو چکا ہے. اور یہ سائنٹسٹ جو ہیں یہ اسپیکولیٹ کر رہے ہیں کہ 2050 تک یہ 5 ڈگری سیلسیس پڑ جائے گا. اب انسانی جسم جو ہے اس کا ٹمپریچر اگر 1 ڈگری سیلسیس بڑھتا ہے تو ہمیں بخار ہو جاتا ہے، ہمارے مختلف انزائم جو ہوتے ہیں وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور ہم ناکارہ ہو جاتے ہیں. تو ایکو سسٹم بھی جو ہوتا ہے وہ بھی فریجائل ہوتا ہے، جیسے بصیر صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارا ہمالین ایکو سسٹم جو ہے وہ تو بہت ہی فریجائل ہے، اور اس کی فریجلٹی